أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے مجالس عزا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات بانیان کی زحمت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے منتظمین کی زحمت کو قبول ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات خداوند تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی کتاب قرآن کریم کو نازل کیا کہ یہ انسان اس کتاب کے ذریعے سے، اس آئین و منشور کے ذریعے سے ہدایت کے راستے پر چل پڑے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر مومنین و مسلمین متفق ہیں کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر زمانے کے اندر انسانیت کو رہنمائی کرتی ہے کہ انسان شیطان کے راستے پر نہ آئے بلکہ رحمان کے راستے پر عمل کرے۔ اور یہ بھی مسلمین کا عقیدہ ہے، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، یقین رکھتا ہے کہ خداوند تعالی نے اس کتاب کے اندر ہر شے کو بیان فرما دیا ہے۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسی چیز اس کتاب سے باہر نہیں ہے جس کی طرف اللہ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ انسان اگر انفرادی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن کی جانب رجوع کرنا پڑے گا۔ انسان اگر اجتماعی زندگی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، قرآن انسان کو ہدایت فرماتا ہے۔ اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہدایت انفرادی و ہدایت اجتماعی اسی قرآن سے لے لے۔ خداوند تعالی نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا کہ لوگوں تک قرآن کے مطالب پہنچائے جائیں اور لوگ اس قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ خدا نے رسول کے ذریعے سے انفرادی ہدایت اسی قرآن سے اور اجتماعی ہدایت اسی قرآن کے ذریعے سے امت تک پہنچائی۔ اگر انسان انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی میں داخل ہو جائے اور معاشرے کی جانب آ جائے تو یہی قرآن اس کو معاشرے کے اندر رہنے کے قوانین و اصول بتاتا ہے کہ تم نے کس طریقے سے، کس طرح سے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ توجہ ہے آپ کی۔ خدا نے قرآن میں بارہا مقامات پر اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ اے رسول، اس امت کو بتا دو کہ تم نے اجتماعی زندگی کس نظام کے تحت بسر کرنی ہے، کس طریقے سے تم نے معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ ایک مقام پر قرآن میں اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ اے رسول، اس امت کو کہہ دو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے امت تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ خدا قاعدہ دے رہا ہے زندگی گزارنے کا۔ اگر تم انفرادی زندگی میں ہو تب بھی اللہ کی اطاعت کرو، تب بھی رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم اجتماعی زندگی میں آ گئے ہو پھر بھی خدا فرما رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے اولی الامر مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو۔ میرے ساتھ چلیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک اور آیت کی جانب جاتے ہیں۔ خدا فرما رہا ہے اے رسول، اس امت میں پیغام دے دو انما ولیکم اللہ، انما ولیکم اللہ والرسول الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ اے رسول، اللہ کا یہ پیغام اس امت تک پہنچا دو کہ اگر تمہارا کوئی ولی، اگر تمہارا کوئی حاکم، اگر تمہارا کوئی سرپرست ہے تو وہ فقط اللہ ہے، اللہ تمہارے اوپر حاکم ہے۔ پھر آیت آگے چلتی ہے، خدا فرما رہا ہے رسول بھی تمہارے حاکم ہیں، رسول بھی تمہارے سرپرست ہیں، رسول بھی تمہارے مولا ہیں۔ آیت رکی نہیں ہے، خدا نے آگے حکم فرمایا ہے کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مولا امام علی علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں، ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے کہ مجھے کچھ عطا کیا جائے، مجھے کچھ دیا جائے۔ اس وقت بیٹھے ہوئے تمام مسلمان خاموش، کوئی
اس سائل کو عطا نہیں کرتا، آپ کے اور میرے مولا حالت رکوع میں اپنی انگشتری اس سائل کو عطا کر دیتے ہیں، اور خدا نے آیت نازل کر دی کہ تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارے ولی رسول ہیں، اور تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں انگشتری دے رہا ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ تمہارے ولی ہیں۔ اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے۔ تو ولی کا معنی حاکم ہے، تو اللہ تمہارا ولی ہے، یعنی اللہ تمہارا سرپرست ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، اللہ تمہارا اختیار رکھنے والی ہستی ہے۔ اور پھر آگے آیت کہہ رہی ہے کہ رسول بھی تمہارے حاکم ہیں، رسول بھی تمہارے سرپرست ہیں۔ اگر تمہارا اختیار کسی کے پاس ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر آیت آگے چلتی ہے، پھر اللہ نے یہ حق کے ولایت، یہ حق کے حکومت، یہ حق کے حاکمیت، یہ حق کے امامت اس ہستی کو عطا کیا ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے یہی تمہارا حاکم ہے، یہی تمہارا سرپرست ہے، یہی تمہارا ولی ہے۔ اس کے علاوہ اپنا ولی کسی کو مقرر نہ کرنا۔ اب آگے آئیے، آگے ایک مقام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جب رسول اس دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، قریب ہے رسول کی رحلت، رسول اس امت کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا رسول تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ یہ نہیں کہ رسول کی رحلت ہو رہی ہے اور ہدایت کا پیغام رک رہا ہے، نہ میرے بھائی، رحلت رسول کے بعد ہدایت کا پیغام رکا نہیں ہے، جاری ہے۔ شیعہ کا عقیدہ ہے، شیعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول کے جانے کے بعد، رسول جب دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر شیعہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد اللہ کی جانب سے ہدایت کا مقام رکا نہیں ہے، بلکہ تسلسل کے ساتھ قیامت تک اللہ کی جانب سے ہدایت جاری ہے۔ ہدایت رکی نہیں ہے، ہدایت جاری ہے۔ اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہدایت رک گئی ہے، رسول دنیا سے رحلت فرما گئے، رسول دنیا سے چلے گئے اور یہ ہدایت رک گئی ہے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، نبی نہیں آئے گا۔ یہاں تک تو متفق ہیں، شیعہ و سنی اس عقیدے میں متفق ہیں کہ رسول کی رحلت کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، لیکن شیعہ کا عقیدہ اہل سنت برادران سے جدا ہو جاتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے نبوت کا سلسلہ رک گیا ہے اور رسول کی رحلت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ امامت یعنی اللہ کی جانب سے لوگوں کو ہدایت کی جائے، ہدایت کا پیغام، رسالت کا پیغام، نبوت کا پیغام لوگوں کو دیا جائے۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسالت کے بعد امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ کی
کی جانب سے ایک مقام و منصب ہے جو اللہ اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. لیکن اہل سنت برادران کا یہ عقیدہ ہے کہ رسالت و نبوت کے بعد اب یہ سلسلہ تمام ہو گیا ہے، یہ سلسلہ رک گیا ہے، اور اب جو حاکم مقرر کیا جائے گا، جو ولی مقرر کیا جائے گا، جو سرپرست مقرر کیا جائے گا، وہ فعل مکلف ہوگا. یعنی اب امتوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنا حاکم انتخاب کیا جائے. توجہ ہے آپ کی. اسی لیے رحلت رسول کے بعد لوگ ایک مقام پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تاکہ اپنا حاکم مقرر کیا جائے. لیکن آپ کے اور میرے مولا کی یہ سیرت ہے کہ اللہ کی جانب سے رسول کی رحلت کے بعد اگر یہ ولایت کا مقام کسی کو حاصل ہوگا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوگا. لوگوں کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا، اللہ نے حاکمیت کا اختیار لوگوں کو نہیں دیا. اگر اللہ نے یہ اختیار لوگوں کے عطا کیا ہوتا، لوگوں کو دیا ہوتا، تو پھر آپ کے اور میرے مولا اس میٹنگ میں شریک ہو جاتے اور ایک حاکم کو لوگوں کے لیے مقرر کرتے. لیکن علی کا اس مقام کے اوپر جمع نہ ہونا اور ان کی بات کے ساتھ متفق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر حاکم ہوگا تو وہ اللہ کی جانب سے ہوگا، لوگوں کی جانب سے. صلوات پڑھ لیں محمد کیوں آپ کے اور میرے مولا رحلت رسول کے بعد اس میٹنگ میں شریک ہو کر شریک نہیں ہوئے؟ اگر شریک ہوتے تو حاکم مقرر کرتے، شریک نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات کے اوپر لوگوں کو علی کی ولایت کا، لوگوں کو علی کی حاکمیت کا، لوگوں کو علی کی امامت کا اقرار کروایا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، اے میری امت، میرے جانے کے بعد اگر تم نے کسی کا ہاتھ تھامنا ہے، اگر تم نے کسی کے پیچھے چلنا ہے تو فقط علی علیہ السلام ہے، علی کے علاوہ کسی کا دامن نہ تھامنا. اس لیے مقام غدیر پر رسول علی کا ہاتھ تھام کر یہ اعلان کر رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا. رسول یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جب رسول کو اپنا مولا، جب رسول کو اپنا ولی، جب رسول کو اپنا حاکم مانتا ہے، قیامت تک اس کے لیے یہ اعلان ہے کہ وہ علی کو اپنا حاکم و مولا مان لے. علی کو اپنا حاکم و مولا مان لے، علی کے علاوہ کسی کو حاکم نہ ماننا، علی کے علاوہ کسی کو مولا نہ ماننا. تو مولا یعنی جس کو اپنا اختیار دیا جائے، مولا امت کا اختیار جس کے پاس ہو. تو جب تک رسول ہیں پوری امت سے سوال ہے، سب امت سے سوال ہے، شیعہ و سنی سے سوال ہے. جب تک رسول زندگی میں دنیا میں موجود ہیں، کیا کسی کو حق پہنچتا ہے کہ رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اپنا حاکم و مولا مان لے؟ تو رسول کی موجودگی میں کسی اور کو اپنا حاکم مانا جائے، کسی اور کو اپنا مولا مانا جائے، کیا رسول اس بات کو
پسند کریں گے؟ کیا اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا کہ جب رسول موجود ہے تو پھر اللہ کی جانب سے یہی رسول ہی تمہارے حاکم ہیں، یہی رسول ہی تمہارے ولی ہیں، یہی رسول ہی تمہارے سرپرست ہیں۔ اور جب رسول ایک ہستی کو حاکم و مولا انتخاب کر کے جا رہے ہیں، پھر یہ امت کا فریضہ بنتا ہے کہ جیسے تم نے رسول کو حاکم مانا تھا، اسی طرح رسول کے بتائے ہوئے رسول کے بھائی کو اپنا حاکم و مولا مان لو۔ فقط اتنا نہیں، صرف حدیث غدیر نہیں ملتی، ہمارے پاس بے شمار احادیث ملتی ہیں، حدیث منزلت ہیں۔ رسول فرما رہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یا علی آپ کی اور میری نسبت ہارون اور موسیٰ کی طرح ہے، بس فرق اتنا ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون پیغمبر ہیں، نبی ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، موسیٰ کے بعد ہارون کو حق کے حاکمیت حاصل ہے، موسیٰ کے بعد ہارون ہی ہے جو اس قوم کے ولی ہوں گے، جو اس قوم کے حاکم ہوں گے، جو اس قوم کے سرپرست ہوں گے۔ اور ہارون کے علاوہ اگر کوئی حق کے حاکمیت پر آ جاتا ہے تو پھر یہ اعلان ہے موسیٰ کا کہ یہ حاکمیت کو غصب کر رہا ہے، بلکہ موسیٰ فرما رہے ہیں میرے بعد تمہارا اگر کوئی ولی ہے تو وہ فقط ہارون ہے، ہارون کے علاوہ کسی کو ولی نہ ماننا، ہارون کے علاوہ کسی کو حاکم نہ ماننا۔ اسی طریقے سے رسول اعلان کر رہے ہیں جیسے موسیٰ کے بعد ہارون حاکم ہے، میرے بعد اگر کوئی حق کے حاکمیت رکھتا ہے تو وہ علی علیہ السلام۔ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارا چونکہ عنوان ایسا ہے یہ تمہیدی گفتگو احادیث و قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض ہو جائے تاکہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ایک بار صلوات پڑھ لیں محمد والی۔ ایک اور حدیث ہے جس پہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے جس پر یہ اسلام کھڑا ہوا ہے۔ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، وہ بلڈنگ کی بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، وہ بلڈنگ قائم ہے۔ خب اگر بنیاد ہل جائے، اگر بنیاد ختم ہو جائے تو وہ جو چیز اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ پہلی چیز نماز، دوسری حج، تیسری زکوٰۃ، چوتھا خمس اور 5ویں ولایت۔ فرمایا ان 5 چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور پھر آگے یہ حدیث فرماتی ہے کہ جو ولایت ہے یہ ان 5 کے اندر سب سے اہم جزو ہے، سب سے اہم ہے۔ اگر یہ ولایت موجود نہ ہو تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ سب ختم۔ نماز باقی نہیں رہے گی اگر ولایت نہ ہو، حج باقی نہیں رہے گا اگر ولایت نہ ہو، زکوٰۃ باقی نہیں رہے گی اگر ولایت نہ ہو، خمس باقی نہیں رہے گا اگر ولایت نہ ہو۔ ولایت کو ان تمام چیزوں کے اندر ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔
کہ اگر ولایت باقی رہے تو تمام اسلام باقی رہتا ہے، لیکن اگر ولایت خدا نہ خواستہ منہدم ہو جائے، ختم ہو جائے، تو تمام اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ ولایت اس قدر اہم ہے، ولایت نہیں ہے نماز نہیں ہے، ولایت نہیں ہے حج نہیں ہے، ولایت نہیں ہے روزہ نہیں ہے، ولایت نہیں ہے زکوٰۃ نہیں ہے، خمس نہیں ہے۔ ولایت کے اوپر یہ عبادات قائم ہیں، ولایت اہم جزو ہے۔ اس لیے ایک اور مقام کے اوپر حدیث یہ فرماتی ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ جو بھی علی کی ولایت میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے نجات پا لے گا۔ رسول فرما رہے ہیں کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، علی کی ولایت حصار ہے، اور جو بھی اس ولایت کے دائرے میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب سے نجات پا لے گا۔ اور جو ولایت کے قریب نہ آیا، جس نے ولایت کو نہ سمجھا، جو ولایت کو چھوڑ کر کسی اور در کے اوپر چلا گیا، تو وہ یقین کر لے کہ وہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اگر تم نے ولایت کے در کو چھوڑ دیا، اگر تم نے ولایت کا دامن نہ تھاما، اگر تم نے رسول کے بتائے ہوئے ولی کے علاوہ کسی اور کو ولی بنا لیا، تو پھر یہ رسول کا فرمانا ہے کہ اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا، پھر اللہ کے عذاب کے نیچے آ جاؤ گے۔ اگر علی کی ولایت کے علاوہ کسی اور ولایت کو تھام لیا، لیکن اگر تم نے علی کی ولایت کو تھام لیا، پھر اللہ کا یہ فرمانا ہے، رسول کا یہ فرمانا ہے کہ وہ شخص جو علی کی ولایت میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات حاصل کرے گا، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ جو ولایت قرآن میں بیان کی گئی ہے، احادیث میں بیان کی گئی ہے، اور بار بار بہت سارے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ولایت کو لوگوں کے اندر متعارف کروا رہے ہیں، اور ولایت کا مفہوم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ یہاں اس ولایت کے اندر اللہ نے قرآن میں یا رسول نے احادیث میں اس ولایت کا معنی ہرگز یہ نہیں بتایا کہ تم اپنے قلب کے اندر، اپنے دل کے اندر علی کی ولایت کا عقیدہ رکھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور فقط یہ بھی نہیں کہا کہ تم علی سے محبت کا اعلان کر لو، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، بلکہ قرآن نے بھی علی کی ولایت جب متعارف کروائی ہے تو قرآن کہتا ہے علی کو حاکم مانو۔ جب رسول نے بھی علی کی ولایت متعارف کروائی ہے تو رسول نے بھی فرمایا ہے کہ علی کو اپنا حاکم مانو۔ اور فقط اتنا نہیں بلکہ اس زمانے میں رسول نے غدیر میں اعلان کیا کہ علی کو اپنا حاکم مان لو، اور قیامت تک آنے والی نسلیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم ہر زمانے کے اندر علی کو اپنا حاکم مقرر کر لینا، علی کے علاوہ کسی کو حاکم نہ بنا، علی کے علاوہ کسی کو امام نہ ماننا، علی کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلنا، علی کے در کے علاوہ کسی اور در پر نہ جانا۔ اگر تم نے کسی در کا دامن تھامنا ہے، اگر تم نے کسی ہستی کا دامن تھامنا ہے،
تو فقط علی علیہ السلام ہے۔ علی کا دامن تھام لو، علی کو امام مان لو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے کہ علی کو حاکم مانو، علی کو امام مانو، علی کو آگے چلنے دو اور تم علی کی پیروی میں زندگی گزارو۔ اب اس بات کی سمجھ مسلمانوں کو آنی چاہیے، شیعہ و سنی کو آنی چاہیے۔ تاریخ پڑھیے، جوش میں نہ آئیے، جذبات میں نہ آئیے، تاریخ پڑھیے۔ سب کتابیں گواہ ہیں، شیعہ و سنی کی کتابیں گواہ ہیں کہ اگر رسول نے کسی ہستی کو متعارف کروایا ہے تو وہ علی ہے، اگر رسول نے کوئی حاکم مقرر کیا ہے تو وہ علی ہے۔ اب تم بغض علی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو کہ جب علی کی ولایت کا اعلان آج کے زمانے میں ہوتا ہے تو تمہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ علی کی ولایت کا اعلان و امامت علی کا آج جب اعلان کیا جاتا ہے تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کراچی کے اندر صحابہ کے نام پر ایک کانفرنس ہوئی، شان صحابہ کے نام پر کانفرنس ہوئی، ایک اجتماع ہوا جس میں مختلف مسالک کے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک بغض علی سے بھرا ہوا اعلان کیا۔ ان کے قلوب کے اندر، ان کے دلوں کے اندر بغض علی واضح تھا کہ آج بھی اس زمانے میں بھی جب علی کی ولایت کا اقرار اذان کے اندر کیا جاتا ہے تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ تم شان صحابہ کے نام پر کانفرنس کرتے ہو، کیا تم بغض علی میں اتنا آگے چلے گئے ہو کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ تمہارے عقیدے کے اندر بھی علی رسول کے اصحاب میں سے ہیں؟ تم بغض علی میں اتنا بڑھ گئے ہو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ خود ان کے عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ تمہارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں، تم بغض علی میں اتنا آگے چلے گئے ہو کہ جب آج تمہارے چوتھے خلیفہ کا ولایت کا اعلان کیا جاتا ہے تو تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے، تمہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم کیوں بغض علی میں اتنا آگے چلے گئے ہو؟ تمہیں رسول کا وہ اعلان یاد نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا یا علی اگر تم سے کوئی نفرت کرے گا تو فقط منافق، اور اگر تم سے کوئی محبت کرے گا تو فقط مومن۔ تمہیں رسول کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ فقط منافق ہوگا، فقط کافر ہوگا جو علی سے نفرت کا اظہار کرے گا، جو علی سے بغض کا اظہار کرے گا۔ اور صرف علی کی ولایت کا اعلان اگر شیعہ کرتا ہے، اگر اذان میں یہ علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے تو ہم اپنی طرف سے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آج بھی ہر مسجد کے اندر ہر اذان میں علی کی ولایت کا اقرار کر کے تمہیں غدیر کا اعلان یاد کرواتے ہیں کہ تم غدیر کا اعلان یاد کر دو۔ کیوں غدیر کو بھول گئے ہو؟ غدیر کون سا مقام ہے؟ جب اسلام تکمیل کو پہنچ چکا ہے اور رسول کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دو جس
پیغام کو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، فما بلغت رسالتہ۔ آگے آیت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر تم نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا نہیں تو پھر اللہ یہ سمجھے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تم نے رسالت نہیں پہنچائی ہے۔ وہ کون سا پیغام تھا؟ وہ یہی پیغام تھا کہ رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تم مجھے اگر حاکم مانتے ہو تو پھر علی کو اپنا حاکم مان لو۔ اے رسول، کتنا سختی کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اے رسول اگر یہ پیغام اس امت تک نہ پہنچایا، اگر لوگوں کو یہ پیغام نہ دیا تو پھر اللہ یہ سمجھے گا کہ تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا ہے، تم نے رسالت نہیں پہنچائی ہے، تم نے دین نہیں پہنچایا ہے، تم نے شریعت نہیں پہنچائی ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ پیغام اتنا اہم ہے، اتنا اہم پیغام ہے۔ اس لیے حدیث کہہ رہی ہے کہ اگر تمہاری نمازیں موجود ہیں، اگر تمہارے حج موجود ہیں، اگر تمہارے روزے موجود ہیں، اگر تمہاری زکوٰۃ موجود ہے، اگر تمہارا خمس موجود ہے، لیکن ولایت موجود نہیں ہے، اللہ کو یہ زکوٰۃ نہیں چاہیے، اللہ کو یہ روزہ نہیں چاہیے، اللہ کو یہ نماز نہیں چاہیے، اللہ کو یہ حج نہیں چاہیے، تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ پہلے ولایت کو لے کر آؤ اور پھر اس ولایت کے سائے میں عبادات انجام۔ اتنا اہم پیغام ہے کہ پھر اللہ بھی یہ فرما رہا ہے کہ اے رسول اگر یہ پیغام نہ دیا تو پھر خدا یہ سمجھے گا کہ تم نے رسالت انجام نہیں دی۔ اب آئیے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، رسول کی حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے کہ ولایت کا دامن نہ چھوڑنا، ولایت کو نہ چھوڑنا، ولایت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لینا، علی کو اپنا امام ماننا، علی کی حاکمیت کے نیچے رہنا، علی کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہ ماننا، علی ہی تمہارے سرپرست ہیں، علی ہی تمہارے مولا ہیں۔ کیا یہ اعلان اس کانفرنس کے کرنے والوں کو یاد نہیں ہے؟ تم نے تاریخ نہیں پڑھی ہے، تم بغض علی میں اتنا آگے نکل گئے ہو کہ تم بغض علی میں اور بغض شیعہ میں اتنا آگے چلے گئے ہو کہ تم غدیر کے اعلان کو بھول رہے ہو، رسول کے اعلان کو بھول رہے ہو، تمہیں رسول کے وہ اعلان یاد نہیں ہے جس میں رسول علی کی ولایت کا اقرار کروا رہے ہیں۔ تم شیعہ کو قتل کرنا چاہتے ہو ولایت کے نام پہ، تو لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالو، شیعہ ولایت کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ شیعہ اپنے آپ کو مروا دے گا، اپنے آپ کو شہید کروا دے گا، ختم ہو جائے گا، زندگی نہیں بچے گی، قربان ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن علی کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم اور امام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، آواز بلند صلوات۔ شیعہ علی کی ولایت سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، نہیں ہٹ سکتا۔ شیعہ ایک انچ بھی، جیسے آپ کے ہمارے قائد فقیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم عارف حسین، علامہ عارف حسین مرحوم، ان کی مغفرت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ولایت سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں،
ہر شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ولایت علی سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تم ہمیں مار دو، تم ہمیں ختم کر دو، ہم ولایت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، ہم ولایت کے نام پر شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. لیکن یاد رکھو، تم جس کی ولایت کا اقرار کرانا چاہتے ہو، تم جس کی حاکمیت کا اقرار کرانا چاہتے ہو، علی کا شیعہ علی کبھی بھی اس کو اپنا حاکم و سرپرست نہیں مانیں گے، بلکہ شیعہ علی کا حاکم و مولا وہی ہے جس کو رسول نے متعارف کروا دیا، اور قیامت تک اللہ کی جانب سے اس امت کے اوپر اگر کسی کو حق ولایت حاصل ہے تو وہ علی علیہ السلام. علی کے علاوہ کوئی حق کی ولایت نہیں رکھتا. قرآن نے بتا دیا، احادیث نے بتا دیا. اب علی کی یہ ولایت فقط عقیدتی نہیں ہے، قلب کے اندر، دل کے اندر اس ولایت کو رکھنا نہیں ہے، بلکہ جیسا اعلان غدیر کے مقام پر رسول اللہ نے کیا تھا کہ رسول کے بعد اپنا حاکم علی کو بنا لینا، یعنی اپنے معاشرے کا اختیار علی کے حوالے کر دینا. قیامت تک ہر آنے والی امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جیسے رسول نے غدیر کے مقام پر اعلان کیا تھا، اسی طریقے سے آج بھی یہ اعلان قائم ہے، اور قیامت تک لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ تم علی کی ولایت کا اقرار و علی کی ولایت کا نفاذ اپنے معاشرے میں کر دینا. علی کی ولایت کا نفاذ اپنے معاشرے میں کر دینا. اسی ولایت کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی. یہی ولایت بچانی تھی مولا نے. مولا یہ ولایت بچانے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو قربان کر دیتے ہیں. ولایت بہت اہم جز ہے، بہت اہم جز ہے. یہ اتنی بڑی قربانی اگر آپ کے اور میرے مولا دے رہے ہیں تو کوئی اہم مقصد ہے، کوئی اہم ذمہ داری ہے، کوئی اہم چیز ہے جس کو بچانا چاہتے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ ولایت علی کے سائے میں آ جاؤ. جب امت ولایت علی سے دور ہو جائیں، جب لوگ ولایت سے دور ہو جائیں، پھر حسین جیسی ہستیاں میدان میں نکلتی ہیں اور لوگوں کو علی کی ولایت کی جانب متوجہ کرتی ہیں. جب تم آ جاؤ ولایت علی کے سائے میں آ جاؤ. اور فقط اتنا نہیں، کربلا کے واقعے کے بعد، کربلا کی جنگ کے بعد اسی ولایت کو بچانے کے لیے فقط 2 ہستیاں موجود ہیں. ایک کا نام ہے زینب کبریٰ اور دوسری ہستی کا نام ہے سید الساجدین امام سجاد. میں کہوں گا کتنی مظلوم ہیں یہ ہستیاں کہ ہر نبی کے پاس ناصر ہوتے تھے، ہر امام کے پاس ناصر ہوتے تھے، لیکن مولا سجاد قربان جائیں کربلا کے بعد ایک فرد بھی آپ کی مدد کے لیے تیار نہیں. کتنی مظلومیت ہے مولا سجاد کی. ایک فرد بھی نہیں ہے جو امام کا ساتھ دے، ایک فرد بھی نہیں ہے جو امام کا ناصر بن کر میدان میں نکل آئے. کتنے مظلوم ہیں امام. بیماری کی حالت میں وہ ولایت کی ذمہ داری جو حسین نے سجاد کے کندھے پر ڈالی تھی، وہ ذمہ داری سجاد اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر نبھا رہے ہیں. اتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ سجاد بیماری کی حالت میں اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں. آپ دیکھیں مولا ہر مقام پر روتے ہیں، کربلا کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں،
اور پھر ان مصیبتوں کو یاد کرنے کے بعد، آنسو بہانے کے بعد، مولا لوگوں تک کربلا کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ مدینے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ مولا گھر سے باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں مولا کہ ایک شخص ہے جو ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ مولا اس بازار کے اندر رک جاتے ہیں، ایک لحظے کے لیے رکتے ہیں اور رک کر اس قصاب سے پوچھتے ہیں، اے قصاب مجھے بتا کہ جانور کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا تو جانتا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے جانور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ یہ شخص جواب دیتا ہے، مولا میں یقیناً شریعت کے قوانین کا پابند نہیں ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ بس یہ کہنا تھا آپ کے اور میرے مولا کربلا کی جانب رخ کر کے کہتے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا حسین پر سلام ہو کہ جس کو پیاسے گلے کے ساتھ، خوش گلے کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ مولا اتنا گریا کرتے تھے کہ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، مولا کب تک گریا کرتے رہیں گے، کب تک روتے رہیں گے؟ اب تو رونا چھوڑ دیجئے، اب تو گریا بند کر دیجئے۔ آپ کے اور میرے مولا سجاد نے جواب دیا، اے شخص مجھے بتا کہ کیا یوسف شہید ہوئے تھے یا یعقوب کی آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے؟ یہ شخص کہتا ہے، ہاں یوسف شہید نہیں ہوئے، یوسف مرے نہیں تھے، بلکہ یعقوب کی آنکھوں سے اوجل ہوئے تھے۔ پھر مولا نے فرمایا کہ اے شخص یوسف آنکھوں سے اوجل ہوتے ہیں اور یعقوب اتنا گریا کرتے ہیں کہ یعقوب کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ مجھے بتا کربلا کی سرزمین پر سجاد کے 18 فرزند شہید ہو گئے، کیا سجاد گریا نہ کرے؟ کیا سجاد نہ رہے؟ سجاد کتنا گریا کرتے تھے، کتنا روتے تھے۔ ایک مصیبت بڑھتا ہوں آپ کے اور میرے مولا کی، جب 11 محرم آئی، جب قافلے کو قیدی کر کے روانہ کیا جا رہا تھا نا، ایک مرتبہ بیویاں مولا سجاد کی خدمت میں داخل ہوتی ہیں اور آ کر فرماتی ہیں، مولا ایک مرتبہ ان لعینوں سے ہمیں اپنے شہداء کی زیارت کی اجازت لے کر دے دیجئے، ہم اپنے شہداء کی زیارت کرنا چاہتی ہیں۔ مولا ان لعینوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ لحظے کے لیے، کچھ وقت کے لیے اپنے شہداء کی زیارت کرنے دو۔ یہ لعین کہتا ہے، ٹھیک ہے تم زیارت کر لو۔ جب بیویوں کو زیارت کی اجازت ملی، 11 محرم ہے، سب بیویاں شہداء کربلا کی جانب، کربلا کی تپتی ریت کے اوپر بھاگنا شروع ہوئی اور اپنے اپنے لاشوں کے اوپر جا کر فریاد کرنے لگی اور اپنی مصیبتیں بیان کی کہ ہمیں کیسے تماچے مارے گئے، ہمیں کیسے لوٹا گیا، ہماری چادریں لوٹ لی گئی، ہمارے مکھنے لوٹ لیے گئے۔ ایک راوی نے ایک مصیبت لکھی ہے، توجہ کرنا۔ ایک راوی کہتا ہے، میں نے کربلا کی سرزمین پر دیکھا ایک بی بی ہے جو ایک لاش کو ٹکڑے اپنے ہاتھوں پر اکٹھے کر کے اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کہہ رہی ہے، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگارا زینب کی اس قربانی کو قبول کر لے، زینب کی اس قربانی کو قبول کر لینا۔ اس کے بعد ان لعینوں نے سب بیویوں کو اسیر
اسیر کیا، بچوں کو اسیر کیا، کافر سالار امام سجاد کو اسیر کیا گیا، رسیوں کے ساتھ باندھا گیا۔ آپ کے اور میرے مولا اپنا دکھ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں، اپنی مصیبت اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھے کس طریقے سے قید کیا گیا، مجھے کس طریقے سے رسیوں میں باندھا گیا۔ مولا نے فرمایا میرا دایاں ہاتھ میرے دائیں کندھے کے اوپر رکھا گیا، میرا بایاں ہاتھ میری کمر پر رکھا گیا، میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے باندھا گیا، میری گردن میں ایک ٹوک ڈالا گیا، اور جب مجھے اونٹ کے اوپر سوار کیا، ایک ایسا اونٹ جس کے پالان نہیں تھے، جس میں بیٹھا نہیں جاتا، مولا فرما رہے ہیں میرے گلے میں جب ٹوک ڈالا یہ اونٹ روانہ ہوا۔ یہ ٹوک میرے گلے میں اس طریقے سے لگتا تھا کہ یہ ٹوک لگنے سے میرے گلے سے خون کا فوارہ اٹھتا گیا، میرے گلے سے خون جاری ہو گیا۔ اور پھر بھی آپ کے اور میرے مولا اتنی مصیبتیں دیکھنے کے بعد ایک مقام ہے، کسی نے سوال کیا مولا آپ کو سب سے بڑی مصیبت کہاں مل گئی، آپ کو سب سے دکھ کہاں پہنچا، آپ کو سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی؟ مولا نے نہیں فرمایا کہ میرے گلے میں توق تھا سب سے بڑی میری مصیبت ہے، مولا نے ایک لفظ کہا، فرمایا الشام الشام الشام۔ اگر سجاد کو تکلیف دی ہے تو شام نے تکلیف دی ہے، اگر سجاد پر مصیبت آئی ہے تو شام کی مصیبت دی۔ مولا وہ کون سی مصیبت تھی؟ مولا فرماتے ہیں جب شرابیوں کا مجمع تھا، ان لعینوں کا مجمع تھا، ان بدماشوں کا مجمع تھا، ابو زینب چادر کے بغیر اس مجمع میں داخل ہو رہی ہے۔ اللہ رحمت اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگارا بحق رسول اعظم بحق مولا امام علی علیہ السلام ہماری اس قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا مومنین جو یہاں پر تشریف فرما ہے، پروردگارا ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارا ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پروردگارا جو مومنین یہاں پر حاضر ہیں ان کے دلوں کے اندر جتنی حاجات ہیں، میرے اللہ میرے مالک تو دلوں کے بھید خوب جاننے والا، ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ خصوصاً دعا کی التماس کی گئی ہے جو مومنین اس خمسہ مجالس میں تعاون فرما رہے ہیں، جناب سید فیاض حسین شاہ صاحب، جناب سید علی جعفر صاحب، جناب جمعہ میر صاحب، جناب مولانا سید ابرار حسن شاہ صاحب، آصف محمد صاحب، اور جو بھی مومنین اس مجالس میں تعاون فرما رہے ہیں، پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پروردگارہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ ان کی جو مشکلات ہیں اپنی غیبی مدد سے حل فرما۔ میرے اللہ میرے مالک بحق رسول اعظم، بحق امام سجاد، بحق مولا حسین علیہ السلام، ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ اپنے مرحومین کے لیے اور جو مومنین کا نام لیا گیا ہے ان کے مرحومین